اللہ تعالیٰ نے جب مسلمان بنایا، مسلمان اس چیز کا نام نہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھے تو مسلمان اس چیز کا نام، مسلمان تو اس چیز کا بھی نام ہے کہ گھر کے اندر صلہ رحمی کی جائے، پڑوسی کے ساتھ تو صلہ رحمی کی جائے، چھوٹے کے اوپر شفقت کی جائے، بڑے کے اوپر رحم کیا جائے، علماء کرام کی تعظیم کی جائے. یہ تو اصل ہے. نماز تو کوئی بھی پڑھ لیتا ہے. صحابہ تو نماز پڑھتے تھے، صحابہ میں بعض لوگ ایسے تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن کیا فرمایا؟ وہ منافق تھے. بعض لوگ منافق ہو کر بھی نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اصل میں وہ کیا تھے؟ منافق لوگ تو الگ ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو جیسے حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اپنے اہل میں بیٹھے تھے، عیال سے گفتگو ہو رہی تھی، بیوی اپنے سامنے بیٹھی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، اور باتوں میں چل پڑے اور خیال پڑا کہ حنظلہ اتنے حس بک رہے ہیں، اتنے خوش لگ رہے ہیں، اتنے باتوں میں مست ہو چکے ہیں، اتنے مست ہو چکے ہیں گھر میں، کیا آپ منافق تو نہیں ہو چکے ہیں؟ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں حنظلہ کیا آپ منافق تو نہیں ہو چکے ہیں؟ اور حنظلہ فوراً پکار اٹھے، حنظلہ بھائی منافق ہو گیا، اور فوراً دوڑے باہر نکلے اور راستے پہ چلتے ہوئے سامنے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اور آپس میں ملاقات ہوئی. فرمایا حنظلہ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا یار حنظلہ منافق ہو گیا ہے، حنظلہ منافق ہو چکا ہے. فرمایا استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے حنظلہ منافق ہو جائے؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری ایک کیفیت رہتی ہے، وہ گھر میں ہماری کیفیت کچھ اور رہتی ہے. مجھے شک ہو گیا ہے شاید منافق ہو چکا ہوں. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حنظلہ یہ حالت آپ ہی کے نہیں ہے بلکہ میری بھی یہی حالت، شاید ہم دونوں ایسے ہو چکے ہیں. فوراً تشریف لے گئے، دربار میں حاضر ہوئے جناب محمد رسول اللہ اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں آپ پر قربان ہو جائیں، ہمیں شاید ہم منافق ہو چکے ہیں. فرمایا کیا وجہ ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ فرمایا کہ آپ کے سامنے یہاں بیٹھ کر جب جنت اور جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں، انعام اور رحمتیں اور عذاب کے تذکرے ہوتے ہیں، تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب گھر میں چلے جاتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور رہتی ہے. فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیارے صحابہ جو حالت آپ کی میرے سامنے رہتی ہے، جو حالت آپ کی میرے سامنے رہتی ہے، اگر یہ حالت آپ کے گھر میں رہے تو آپ کو فرشتے راستوں میں مسافر کرنے رہے، فرشتے آپ کے راستوں میں، وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا ہے؟ آپ کا عیال بھی ہے، آپ کی بیوی بھی ہے، آپ کے بچے بھی ہیں، آپ کے مکانات بھی ہیں، آپ کی تجارت بھی ہے، آپ کے کاروبار بھی ہیں، ہر لمحہ آپ کے پاس موجود ہے. لیکن ہر لمحے میں آپ کو جو قدم اٹھانا ہے وہ شریعت کے دائرے میں ہو، وہ دین کے دائرے میں ہو، وہ حکم اللہ کا ہو، وہ سنت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی زندگی بن جائے گی. اب ہم اگر اپنے اوپر یہ نظر دوڑائیں کہ ہمارے اندر اگر ہم نماز سے پڑھتے ہیں کہ باقی معاملات وہ تو گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ مست تھے، ہم تو روڈ پر بیٹھتے ہیں، ہم چوراہے پہ بیٹھتے ہیں، ہم کسی ایسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں تو ہماری گپیں چل جاتی ہیں. کیا ہمیں وہاں یہ خیال ہوتا ہے بھائی مسجد میں جاتے ہیں تو ہم پچکوسا میں جب شرکت کرتے ہیں تو ہماری حالت کچھ اور رہتی ہے. ابھی ہم تعلیم کر رہے تھے تو تعلیم میں جب تعلیم کرتے ہیں کوئی حدیث پاک سامنے آ جاتی ہے، بندہ کہتا ہے بھائی مرنے کا یار جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، بس یہی بندہ مر جائے. اب گھر کا نام جب شام ہو جاتی ہے کہتے ہیں 2 دن رہ گئے،
مغرب ہو جاتی ہے کہتے ہیں 2 دن رہ گئی. ادھر تعلیم میں کہتے ہیں بھائی جذبہ اس قدر کا ہے بھائی یہیں ختم ہو جائے. اب گھر کا نام اللہ کے راستے میں یار فنا ہو جائے, اللہ کے راستے میں ختم ہو جائے, لیکن مغرب کی نماز ہو جائے اور عشاء کی نماز ہو جائے, کھانا ہو جائے, اس کے بعد جب سونا ہے سوتے وقت کیا فرماتے ابھی 3 دن رہ گئے. کتنے دن رہ گئے؟ تو پہلے کیا کہہ رہا تھا بھائی ختم ہونا ہے کہاں اللہ کے راستے میں, اب 3 دن رہ گئے. تو ہمارے اندر وہ جذبہ گویا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے کمزور ایمان. اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا ہے کہ انسان کو میں نے بہت بڑے بڑے اعزاز دیے ہیں, لیکن ان اعزاز کے ساتھ میں نے جو انسان کے اندر ایک خوبصورت چیز بنائی ہے وہ دل ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے سے ایک ہی چیز چاہتے ہیں, وہ دل چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بندے سے عبادت بندے کی نہیں چاہتے ہیں, بندے کا کوئی کام اللہ نہیں چاہتے, صرف بندے کی ایک چیز چاہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ صرف دل چاہتے ہیں. اللہ کو دل میں جگہ دے دو آپ کامیاب ہو جاؤ. صرف اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ بندے کا دل چاہتے ہیں. دل میں اللہ بس جائے بندہ کامیاب ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں بندے کو میں نے اپنے بندے کو میں نے ایک دل دیا ہے اور یہ دل بہت نرم ہے. کیا ہے؟ بہت نرم ہے. کبھی کبھار اس بندے کے پاس اتنی مال و دولت آ جاتی ہے, اتنی مال و دولت آ جاتی ہے, بڑے عیش و آرام سے رہنے لگتا ہے. کبھی کبھار اس کے اوپر معمولی سی کوئی آزمائش آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے تو یہ بکھر جاتا ہے, فوراً اسے سب کچھ بھول جاتا ہے. سب کچھ اسے بھول جاتا ہے. بھائی اب میں فنا ہو گیا, اب میں برباد ہو گیا, اب میرا ایسا ہو گیا, اب میرا یار ستیہ ناش ہو گیا, یار میرا اتنا نقصان ہو گیا. بھائی خیال کر یہ تو اللہ ہی نہیں دیا تھا, یہ جو کیا بھی ہے یہ اللہ ہی نہیں کیا. کیوں؟ اس میں ہم نے ایمان ملایا ہے. خیرہی و شرہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ہم نے خیر پر بھی ایمان لایا ہے, شر پر بھی ایمان لایا ہے. جب آپ کے پاس مال تھا تو آپ خوش تھے, تو آپ خیر سے خوش تھے. جب شر آپ کے اوپر آیا تو آپ ناراض ہیں. ناراض نہیں ہونے کا, کیوں؟ خیر اور شر بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ. اگر ہمارا ایمان ان چیزوں پر جم جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے.